کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 17 رمضان المبارک، جمعرات کا ببرکت دن اور 28 مارچ، اور ہمارے دیسی حساب سے 14 چیت وہی ہے نا جو اکثر شاعری میں بہت استعمال ہوا کہ وہ چاند بھی پورے چیت کا، تو یہ چیت بڑا مشہور مہینہ ہے شاعروں کے لحاظ سے۔ ناظرین، بہت ساری خبریں ہیں، ان میں بہت بڑی خبر جو 2 دن سے پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس پہ فل کورٹ سپریم کورٹ بیٹھ گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، اور وہ کل بھی انہوں نے پروسیڈنگ کی، اور آج جو امید ہے کہ پھر وہ اس کا اجلاس جاری رہے گا، اور پھر آج شاید کوئی نتیجہ خیز اجلاس ہو۔ اس کے علاوہ بشام میں جو خودکش دھماکہ ہوا اس پہ بھی بات کریں گے، اور آج وزیر اعظم وزیر قانون کے ساتھ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے؟ اور وکلاء تنظیمیں، پاکستان بار کونسل ہو، سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز ہو، تو یہ رول آف لاء کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا پہلا سرنڈر۔ بہت ساری خبریں آپ کے سامنے باری باری یہ چیزیں رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بشام پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ چائنا ہمارا، ہم کہتے ہیں کہ ہمالیہ کی طرح بلند ہے ہماری دوستی چائنا کے ساتھ، چونکہ سرحدیں میں ملی ہوئی ہیں۔ اگرچہ ہمارے کچھ وزراء جو کہتے ہیں کہ وہ تقریباً ہمارا پڑوسی ہے، اس طرح کی گفتگو بھی آتی ہے، لیکن وہ عملاً ہمارا تقریباً پڑوسی نہیں ہے، عملاً ہمارا پڑوسی ہے۔ سرحد ملتی ہے کافی بڑی ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بہت سارے ہمارے تعلقات ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ باقی ساری چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں سوائے پڑوسی نہیں بدلا جا سکتا، سرحد نہیں اٹھائی جا سکتی۔ ایک غیر ملکیوں کی گاڑی جو اسلام آباد سے داسو کیمپ جا رہی تھی، اس کے ساتھ دہشت گردوں نے ایک بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی، جس میں 5 چینی انجینئر ہلاک ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی گوادر کا علاقہ ہو یا پاکستان کے دیگر مقامات ہیں، کوئٹہ میں اکثر، یا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جہاں کوئی چینی انجینئر کام کر رہے ہوتے ہیں، یا KPK بھی ہے، کہ وہاں ان بیچاروں پہ اکثر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ کراچی میں بھی حملے ہوئے۔ بہرحال چائنا ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے، اور وہ پاکستان کا ساتھ ہمیشہ دیتا رہتا ہے۔ اس حملے میں بھی صدر پاکستان نے بھی جا کے تعزیت کی، باقی لوگوں نے تعزیت کی، عمران خان صاحب کی طرف سے، PTI کی طرف سے بھی اس پہ تعزیت آئی، اور پوری قوم اس بات پہ متفق اور متحد ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چائنا کے ساتھ ہماری لازوال دوستی ہے۔ اس پہ جو چائنا کی گورنمنٹ ہے اور ان کے یہاں کے سفارت خانے کے عملے نے، سفیر نے کہا کہ ہم مشکور ہیں، پاکستان کے ساری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور دہشت گردوں کے خلاف۔ ناظرین، دوسرا موضوع، سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھ گیا، پوری کورٹ بیٹھ گئی۔ اس طرح سے ہے کہ 6 ججز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور انہوں نے اپنا دکھڑا رکھا سپریم کورٹ کے سامنے، سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے۔ اس پہ جناب قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ بلا لی، اور فل کورٹ میں ججز نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ چونکہ رمضان المبارک کی وجہ سے فل کورٹ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے باقی عدالتیں ساری اپنا بینچز کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر فل کورٹ بیٹھتی ہے۔ رمضان کی وجہ سے ٹائم کم تھا، تعداد ججز کی زیادہ ہے، گفتگو بڑی تھی، اس لیے وہ آج بھی یعنی آج جمعرات کے دن بھی یہ جاری رہے گا سلسلہ، اور اس پہ پھر کوئی نتیجہ خیز معاملات کس طرف جائیں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اچانک رات کو اعلان کیا گیا کہ جناب آج وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل یہ ملیں گے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ سے۔ ناظرین، اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے کہ جناب مختلف فائنینشیل میٹر ہیں جن پہ کوئی کیسز لگے ہوئے ہیں، اور ایک دو اور چیزیں کہی ہیں کہ اس وجہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بات یہ بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کچھ سازش ضرور ہے،
کہ اس انداز سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنی بات کرنے کے لیے اٹارنی جنرل اور کوئی اور جو طریقہ کار ہے وہ کافی ہوتے ہیں وہاں پہ بات پہنچانے کے لیے. یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے اور ہر ایک کیس میں اور ایک اکٹھی ایک درخواست بھی دی جا سکتی ہے کہ جتنے فائنینشیل میٹر ہیں ان کو آپ نپٹا دیں. یہ درست بات ہے. عدالتوں میں فائنینشیل میٹر جن کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلنے چاہیے، لیکن وہ سالہ سال چلتے رہتے ہیں. لوگ اچھا وکیل انگیج کر کے 2-4 کروڑ روپے فیس دے کے تو اربوں خربوں روپے کی جو ہے وہ ٹیکسز اور باقی معاملات جو ہیں ادائیگیاں سرکار کے طرف جو ہوتی ہیں سرکار کو کرنی ہوتی ہیں وہ روک لیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو اس وقت اس لمحے اس مرحلے پہ چیف جسٹس صاحب کو اس کی ملاقات کی اجازت وہ ایک دن بعد دے دیتے کوئی بات نہیں تھی، لیکن آج اور وہ شاید 2 بجے کا آج ملاقات ہے، شاید وہ فل کورٹ اس کے پہلے بیٹھنی ہے بعد میں بیٹھنی ہے، یہ تو دن کو پتہ چلے گا، لیکن یہ اندازہ یہ ہے کہ فل کورٹ اس کے بعد بیٹھے گی. اس مرحلے پہ وزیر اعظم کا وزیر قانون کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اعظم وزیر طارق صاحب کی ایک خاص شناخت ہے کہ وہ مخالفین کو رگڑا لگانے کے لیے وہ ہر جگہ عدلیہ پہ بھی ایسے انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسل بالخصوص پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بہت زیادہ ان کا مؤثر انداز ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وزیر قانون ہے، تو اس لیے یہ ملاقات جو ہے کسی سازش کا پیش خیمہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں. ناظرین، پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ 3 سینئر ججز کی کمیٹی تشکیل دے دی جائے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس پہ کوئی راستہ نکالے. پاکستان کی 5 ہائی کورٹ جو ہیں پشاور، کوئٹہ، کراچی اور پنجاب اور 5ویں اسلام آباد، ان ہائی کورٹ کی بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز اور پھر ڈسٹرکٹ بار مختلف جو ہیں وہ بھی بالخصوص لاہور بار ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے اپنے اپنے مطالبے رکھ دیے ہیں. ایک آدھ جگہ سے جو حکومت کی فیور کا یا ججز کے حوالے سے جو ایک مخصوص بات کی گئی ہے، باقی سب کا رول آف لاء کے ساتھ کھڑے ہونے کا، ججز کی دلیری کو سراہنے کا اور ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا گیا کہ جس انداز سے 75 سال سے پاکستان کی عدالتیں تذلیل ہو رہی ہے. اب یہ تذلیل کا باعث کوئی سول جج نہیں بن رہا، کوئی ایڈیشنل سیشن جج یا کوئی خصوصی عدالت نہیں بن رہی. یہ تذلیل کا باعث زیادہ تر جو اعلیٰ عدالتی ہمارا سسٹم ہے وہ بنتا ہے، کیونکہ وہ مقدمات جو پبلک ایٹ لارج کی نظر میں آتے ہیں، دنیا کے پاس جو مقدمات جاتے ہیں وہ سیاسی مقدمات ہوتے ہیں یا اس نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں، تو وہ ان پہ پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے، فوکس ہوتا ہے. تو وہاں پہ جب مداخلت ہوتی ہے اور ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری گریڈنگ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. ناظرین، بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسل اس وقت رول آف لاء کے ساتھ کھڑی ہیں، 6 ججز کی بات نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لفافی صحافی جو ہیں وہ خاص طور پہ پی ڈی ایم کی حمایت کرنے والے، وہ لفافی صحافی اس وقت میدان میں کود گئے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت چونکہ عمران خان صاحب کے کئی کیسز اور پی ٹی آئی کے کئی کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں کہ یہ اپیلیں، تو اس لیے ان کو ریلیف دلوانے کے لیے ججز جو ہے یہ بطور اعلی کار استعمال میں لعنت ہے ایسی سوچ پہ، لعنت ہے، تف ہے ایسی باتوں پہ کہ وہ یہ ان کا کوئی ججز کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ کوئی سیاسی لوگ ہیں. نہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے مقدمے کے بعد ایک ان ججز کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہیں ایک راستہ نظر آیا ہے کہ اس قدر جو زیادتی ہو رہی تھی انہوں نے، اور پھر یہ اچانک نہیں ہوا، اس سے پہلے انہوں نے وہ والے خط جو اپنے چیف جسٹس صاحب کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کو خط لے کے درخواستیں دیں اور وہاں یہ چیزیں اٹھائی بھی گئیں اور اس پہ سٹنگز بھی ہوئیں، تو وہ سارا انہوں نے اپنے اس خط کا حصہ بنایا ہے. تو اس لیے ان لفافیوں کا یہ کہنا ان کے لیے باعث شرم ہے، قوم تھو تھو کر رہی ہے ان کے منہ پہ. ناظرین، پی ٹی آئی کی وکلاء قیادت خاص طور پہ وہ اس وقت جو محمد خان صاحب کی سربراہی میں ہے وہ اس کو ضرورت سے تھوڑی زیادہ ہی محتاط ہے. لوگوں کا کہنا یہ ہے، لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت جب فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے تو وہاں بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے وکلاء کو وہاں پہ خاص طور پہ قیادت کو موجود ہونا چاہیے. تو جب وہ قیادت موجود ہوگی تو ظاہر ہے ان کے ساتھ باقی وکلاء بھی وہاں موجود ہوں گے، لیکن ایسی کوئی کال نہ ہو، ایسا کوئی اعلان نہ کیا جائے، ایسا کوئی تاثر نہ دیا جائے تو پھر وکلاء وہاں ایسے بلا وجہ تو نہیں چلے جائیں گے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں جو غیر ضروری طور پہ ایک احتیاط کا پہلو برتا جا رہا ہے. ہاں اس کے پیچھے ایک بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے اس ایشو کو. بات پولیٹیسائز کرنے کی نہیں ہے، بات اس وقت عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے. اگر یہ معاملہ کوئی نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، کسی اور پی ڈی ایم کا، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح سے جا کے جب بندیال صاحب کے خلاف تھا تو انہوں نے بندیال کورٹ اور وہ عجیب بندیال ٹرانسپورٹ اور ایسی ایسی باتیں کہہ کے انہوں نے پوری پی ڈی ایم نے جا کے جلسہ کر دیا تھا سپریم کورٹ کے گیٹ پہ. اور جو جہاں سے جو ان کا راستہ ہے، جہاں سے ان ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی گاڑیاں، وہاں پہ انہوں نے جا کے اس راستے کو بند کر کے تو وہاں انہوں نے دھرنا دیا اور گالم گلوچ کی اور سارا کچھ، اتنی بدتمیزی. تو اتنا تو باقی نہ صحیح پی ٹی آئی کے ورکرز کو نہ بلائیں، لیکن وکلاء کو تو ضرور، پاکستان کے وکلاء کی بات ہو رہی ہے، ان کو تو ضرور بلانا چاہیے تھا. بہرحال دیکھیے اس پہ آج کے دن میں کیا ہوتا ہے، آیا وہاں وکلاء جاتے ہیں یا نہیں، وہ آج دیکھا جائے گا. ناظرین، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، ان کا پہلا سرنڈر ہو گیا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی قیادت کے جتنے بھی مقدمات ان کے پاس لگے، انہوں نے کسی ایک میں بھی اللہ کی مہربانی سے ریلیف دینے کی کوشش نہیں کی. اس میں تاخیر کی، اس میں سے کیڑے نکالے، نقطے نکالے، اس پہ اعتراض کر دیا، یہ پٹیشن پہ یہ اعتراض ہے، اس کو یہ کر دو، یہ بینچ کا ادھر کر دو، بینچ چھٹی پہ چلا گیا، سرکاری وکیل چھٹی پہ چلا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر فیصلے محفوظ ہو گئے. لیکن پہلی دفعہ جو 30 تاریخ کا جلسہ پی ٹی آئی اسلام آباد میں کرنے جا رہی ہے اپنے مینڈیٹ چوری کے حوالے سے، تو وہ اس پہ جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اسپیشل سیٹیں بالخصوص جو چوری کی گئی ہیں، اس پہ جو جلسہ کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی، وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے احتیاط کے ساتھ کہ کوئی ایسا غیر قانونی کام نہ کیا جائے تو جلسہ جو ہے وہ کر لیا جائے. تو بہرحال اس پہ یہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلا سرنڈر جو اس جو 6 ججز والے ماحول پہ، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو شرمندگی ہے وہ 2 جگہوں پہ ہے. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان، ان دونوں کے اقدامات کی وجہ سے اور ان دونوں کے جو بظاہر رویہ ہے اس کی وجہ سے یہ سارا دن قوم کو بھی دیکھنا پڑا اور ان ججز کو بھی دیکھنا پڑا. ناظرین، عمران خان صاحب نے کہا ہے جیل سے کہ مجھے جیل میں رکھ لے، میرے ساتھیوں کو رہا کر دیں، میرے ورکرز کو رہا کر دیں، خواتین کو رہا کر دیں. انہوں نے کہا مجھے جب تک آپ چاہتے ہیں جیل میں رکھیں. انہوں نے کہا کہ جو ججز والا معاملہ ہے اس پہ بھی بڑا متعارف رویہ. انہوں نے کہا کہ اس پہ 9 مئی پہ بھی اور 8 فروری پہ بھی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں 25 مئی کو، 9 مئی کے معاملے کی 25 مئی کو ہم نے پٹیشن ڈال دی تھی، لیکن اس پٹیشن کو ابھی تک سماعت نہیں کیا گیا. اس سارے کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ اس سارے کی ذمہ داری قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پٹیشن پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے اس پٹیشن کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا. ہاں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، بھٹو کیس وہ اس پہ انہوں نے فیصلہ دے دیا. انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس پہ بڑا لمبا چلا کے تو اس پہ انہوں نے جناب ٹی وی پہ چلائے رکھا، اور اسی طرح سے اور مقدمات کے جن پہ کوئی بظاہر عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے، زندہ لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ہے، ان مقدمات پہ تو بہت زور ہے. لیکن جو زندہ لوگوں کو ریلیف چاہیے، پی ٹی آئی کی عادت یہ کہتی ہے کہ ہمیں 45 سال بعد ریلیف نہ دیں، مہربانی کریں اسی وقت اگر بنتا ہے تو وہ دے دیں. تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جوڈیشل انکوائری اس پہ کریں ان دونوں تاریخوں پہ، 9 مئی پہ بھی کہ 9 مئی پہ کو کیا ہوا، کیوں ہوا، اور پھر 8 فروری کے معاملات پہ بھی کہ 8 فروری کو الیکشن کس نے جیتا اور 9 کو کس نے جیتا، فارم 45 میں کیا ہوا اور فارم 47 میں کیا ہوا. ناظرین، نواز شریف صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1-2 سال میں آسودگی کا وقت آ جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 1-2 سال مشکل ہے اور وہ آسودہ وقت آ جائے گا. انہوں نے کہا کہ سب کو مل بیٹھ کے اس پہ رستہ نکالنا پڑے گا. پولیس کا بھی کہا، انتظامیہ کا بھی کہا اور سیاسی جماعتوں کا بھی کہا. نواز شریف صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو، آپ کے بھائی کو، آپ کی بیٹی کو، اور آپ کے جو 2 بیٹے کہتے تھے ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں، آپ کی بیٹی بھی اپنے بھائیوں کے والے سے یہی کہتی تھی، ان سب کو آسودگی مل چکی ہے، وہ آسودہ حال ہیں. ان کے سارے مقدمات ختم ہو گئے، ان کی ساری کرپشن، ان کی ساری بددیانتیاں، ان کی ساری غیر قانونی حرکتیں وہ دری کے نیچے کر دی گئی ہیں. اور اربوں روپے کے ٹی ٹیاں ہوں، کچھ اور ہوں جو اس میں
اکاؤنٹس میں پیسے جو آ رہے تھے، جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کچھ معاف کر دیا گیا ہے۔ تو آسودگی آپ کو تو مل گئی نا، آپ کو مل گئی۔ سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں اونٹ کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، آپ کو آسودگی مل گئی تو یہ سمجھیں کہ قوم کو آسودگی مل چکی ہے۔ ناظرین، فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلسطینیوں کو، ان کے لیے بھی ایسا وقت آئے کہ ایک دن وہ اپنے وطن کو آزاد دیکھیں، جس طرح سے انتونیو گوترس یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ قائم ہوگی، انشاءاللہ العزیز۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، آپ ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہماری اس آواز کو، جو سچ حق کی آواز ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہم جھوٹ کی آمیزش اس میں نہیں کرنا چاہتے، سچی باتیں ہم کرتے ہیں، کھری باتیں اور کڑوی باتیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ عام میڈیا آپ کو، جو قومی میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا۔ آپ ہمارا دست و بازو بنتے ہیں، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔